نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل اور بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو وہ تقریباً کم و بیش 24-25 کے قریب ایسی روایات ہیں جس میں صحابہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر سید عمر فاروق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو متن جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں، آج ہمارے پیش نظر 4 یا 5 موضوعات ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک عمومی عقیدہ، ان کے فضائل، ان کے مراتب اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے بعد اب آتے ہیں کچھ خصوص کے اعتبار سے۔ لکھتے ہیں وَيُقِرُّونَ بِمَا تواتر به النقل عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وغیرہ من ان خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عمومی عقیدہ بیان کرنے کے بعد اب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان خیر هذه الامة بعد نبیها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل اور بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا منہج اور ان کا انداز بیان اور انداز تحریر کو ذرا غور کیجیے گا۔ وہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ ان خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، لیکن انہوں نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ وَيُقِرُّونَ، اہل سنت و جماعت اس بات کی تائید کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، بما تواتر، جو کچھ تواتر کے ساتھ ان تک پہنچا، النقل، بالخصوص وہ منقولات یا وہ باتیں جو عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وغیرہ، وہ باتیں جو کثرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ اہل سنت و جماعت تک پہنچی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایات اور ان کے علاوہ جو دیگر روایات کی صورت میں۔ تو اس طرح انہوں نے ایک تو اس غالی فرقے کا، روافض کا بھی رد کر دیا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرار دیتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے اس بات کا حق بھی بیان کر دیا کہ تمام صحابہ کا آپس میں باہم جو ربط اور تعلق تھا وہ محبت، احترام، تعظیم اور تکریم والا تھا۔ چونکہ اس میں بطور خاص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لہذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہاں پر اس بات کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ ان کا بھی موقف یہی تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سید عمر فاروق دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ کچھ احادیث جان لیجیے، سن لیتے ہیں ہم لوگ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے یہ قول ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کو فضیلت دیتے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ اسی طرح سیدنا عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انہیں ذات السلاسل میں بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو رسول اللہ سے سوال کیا کہ عورتوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر میں نے پوچھا مردوں میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے والد سے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہنے لگے عمر بن خطاب، اور پھر کئی آدمی جو تھے گنے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے درمیان امتیاز کیا کرتے تھے تو ہم ابو بکر کو سب سے زیادہ افضل، پھر سید عمر فاروق کو، اور پھر سیدنا عثمان غنی کو ہم شمار کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی تقریباً اگر احادیث اور روایات جمع کی جائیں صحابہ کی تو وہ تقریباً کم و بیش 24-25 کے قریب ایسی روایات ہیں جس میں صحابہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر سید عمر فاروق ہیں۔ بعض روایات میں سیدنا ابو بکر صدیق، سید عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی بھی ہیں۔ ایک یا دو یا چند روایات میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہاں پر ذکر خیر اس طرح آتا ہے۔ سیدنا علی کی گواہی جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا تو ان کی گواہی بھی سن لیجیے۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب منہاج السنہ میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ وہ کوفہ کے منبر پر کہا کرتے
کرتے تھے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد عمر۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس بات کو سیدنا علی سے نقل کرنے والے 80 افراد ہیں، 80 سے بھی متجاوز ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، لہٰذا اس بات پر تو ہمارا کلی طور پر اتفاق ہے۔ اس میں دیگر جو علماء ہیں ان کے بھی اقوال اسی اعتبار سے یہاں پر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ کسی بھی معتبر مسلمان عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ علی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم دونوں سے یا پھر اکیلے ابو بکر سے ہی افضل ہیں، اور ان کو افضل کہنے پر علماء سنت کا اجماع کا دعویٰ کرنے والا سب سے جھوٹا اور اجہل الناس ہے۔ یہ ائمہ امت میں متفق علیہ بات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں کسی ایک نے بھی ابو بکر صدیق کی تقدیم میں اختلاف نہیں کیا۔ جس نے اس اجماع سے خروج کیا گویا کہ اس نے اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی اتباع کی۔ تو اس اصول میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک متفق علیہ عقیدہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین امت میں جو ہیں ابو بکر اور عمر، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔